اذان پلیز چھوڑیں نا، دیکھیے کتنا کام پڑا ہے۔ ابھی تو مجھے کچن میں امی کے ساتھ سویاں بھی بنوانی ہیں، اور آپ ہیں کہ مجھے یہاں کمرے میں ہی قید کیے بیٹھے ہیں۔ پریشے نے اپنی کلائی چھڑانے کی ناکام کوشش کی، مگر اذان سکندر کی گرفت آج کچھ زیادہ ہی مضبوط تھی۔ اس نے بیڈ پر ڈھیر ساری کانچ کی سرخ چوڑیاں بکھیر رکھی تھیں اور ایک ایک کر کے زبردستی پریشے کے نازک ہاتھ میں اتار رہا تھا۔ چوڑیاں پہنو چپ چاپ، عید کی تیاری میں نے خود کروانی ہے اپنی بیگم کو، سمجھی تم؟ اذان نے شرارت سے اس کی ناک مروڑی تو وہ تلملا کر رہ گئی۔ اچھا سنیں، پیسے نکالی جلدی سے، مجھے ابھی عیدی چاہیے۔ صبح تو پتہ نہیں آپ کا موڈ کیسا ہو، اور آپ مجھے پیسے دیں یا نہ دیں، اس لیے میں کوئی رسک نہیں لینا چاہتی۔ پریشا نے دوسرا ہاتھ پھیلا کر بڑے مان سے عیدی کا مطالبہ کیا تو اذان کے لبوں پر ایک دل فریب اور معنی خیز مسکراہٹ رقص کرنے لگی۔ اس نے پریشے کا ہاتھ پکڑ کر اسے جھٹکے سے اپنی آغوش میں کھینچا اور اس کے کان کے قریب جھک کر مدھم مگر بھاری آواز میں سرگوشی کی۔ چاند رات کو جو عیدی دوں گا، 9 ماہ بعد وہ میری جان کی گود میں ہوگی۔ یہ سنتے ہی پریشے کا چہرہ لمحوں میں ٹماٹر کی طرح لال ہو گیا اور اس کا دل اتنی زور سے دھڑکا کہ اسے لگا کہ اب باہر نکل آئے گا۔ وہ شرم کے مارے دوہری ہونے لگی اور اس کے سینے پر مکے مار کے پیچھے ہٹنے کی کوشش کرنے لگی، مگر اذان نے اسے چھوڑنے کے بجائے اس کے گرد اپنے بازوؤں کا حصار مزید تنگ کر دیا۔ مجھے جانے دیں، امی انتظار کر رہی ہوں گی، پلیز پلیز، اس نے منمناتے ہوئے کہا اور بھاگنے کا راستہ ڈھونڈنے لگی، جبکہ اذان نے ایک ہاتھ سے کمرے کے پردے گرانے کی کوشش کی۔ نہیں اذان، پلیز رکیں، میرے مخصوص دن چل رہے ہیں، مجھے جانے دیں۔ اس نے گھبرا کر آخری بہانہ تراشا تو اذان ایک لمحے کے لیے رکا اور پھر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر شرارت سے بولا، جھوٹی، آج تو آخری روزہ افطار کیا ہے تم نے، میں خود چیک کرتا ہوں۔ پریشا اسے روکتی رہی، ہاتھ پاؤں مارتی رہی، مگر اذان نے اسے نہ چھوڑا۔ لیکن جیسے ہی اس نے اسے خود کے مزید قریب کیا، اسے اچانک احساس ہوا کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہی تھی، سچ میں اس کے مخصوص ایام چل رہے تھے، جس کی وجہ سے اذان کا سارا جوش ایک دم ٹھنڈا پڑ گیا۔ دلہن رانی، آرام سے بیٹھیے گا، اب یہ کمرہ، یہ گھر اور اذان سب کچھ آپ ہی کا تو ہے۔ زینت بیگم نے محبت پاش لہجے میں پریشے کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے بیڈ کے وسط میں بٹھایا اور خود مسکراتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئیں، جبکہ پیچھے پریشے کے دل کی دھڑکنیں ڈھول کی طرح بجنے لگیں۔ جیسے ہی دروازہ بند ہونے کی آواز آئی، پریشے نے اپنے کانپتے ہاتھوں سے آہستہ سے گھونگھٹ اٹھایا اور حیرت و استعجاب سے پورے کمرے کا جائزہ لینے لگی، جو سفید اور سنہری روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ ایک متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والی لڑکی کی قسمت کا ستارہ یوں چمک اٹھے گا کہ اسے اتنے بڑے اور عالیشان محل نما گھر میں ملکہ بنا کر لایا جائے گا۔ اس کی نظریں کمرے کی ایک ایک مہنگی چیز پر ٹک رہی تھیں، قالین کی نرمی سے لے کر چھت سے لٹکتے فانوس تک، سب کچھ اس کے لیے کسی پریوں کی کہانی جیسا تھا۔ مگر جیسے ہی اس کی نظر سامنے والی دیوار پر پڑی، اس کا سانس ایک لمحے کے لیے سینے میں ہی قید ہو گیا۔ وہاں اذان سکندر کی ایک قد آدم تصویر لگی تھی، جس میں وہ سیاہ سوٹ پہنے، ایک ہاتھ جیب میں ڈالے، اپنی مخصوص شاہانہ کاٹ دار نظروں سے سامنے دیکھ رہا تھا۔ پریشا نے تو نکاح کے وقت بھی شرم کے مارے اسے جی بھر کے نہیں دیکھا تھا، بس ایک جھلک ہی کافی تھی اسے بے خود کرنے کے لیے، مگر اب اس تصویر کو دیکھ کر اسے لگا جیسے اس کے خوابوں کا شہزادہ حقیقت کا روپ دھار کر اس کے سامنے آ کھڑا ہوا ہو۔ یا اللہ، میں نے تو بس ایک ہیرو کا خواب دیکھا تھا، یہاں تو مجھے سچ مچ کا سپر سٹار مل گیا ہے۔
اس نے اپنے دہکتے ہوئے گالوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے بے اختیار سوچا، اور اس کی آنکھوں میں ایک انوکھی سی چمک لہرانے لگی۔ وہ تصویر میں موجود اذان کی نگوش، اس کے بھورے رنگ کی آنکھوں اور اس کے چہرے کے موجود اس مردانہ روب کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھ رہی تھی۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ شخص اب اس کا شوہر ہے اور کسی بھی لمحے اس دروازے سے اندر داخل ہو کر اس کے سامنے موجود ہوگا۔ یا اللہ، یہ سچ مچ اتنے خوبصورت ہیں، یا یہ میری آنکھوں کا دھوکہ ہے؟ پریشا نے تصویر کے قریب جا کر آہستہ سے اپنا ہاتھ اٹھایا، اور جیسے ہی اس کی پورے آذان کی تصویر میں موجود چہرے کو چھونے ہی والی تھی کہ اچانک دروازے کا ہینڈل گھومنے کی آواز آئی۔ پریشا کا دل حلق میں آ گیا اور وہ ہڑبڑا کر ایک جھٹکے سے پیچھے مڑی۔ اس کی آنکھیں خوف اور اشتیاق کے مارے پھیل گئیں، جبکہ اس کے سامنے دروازے کے بیچوں بیچ آذان سکندر کھڑا تھا، جس نے سیاہ رنگ کی نفیس کڑھائی والی شیروانی پہنی ہوئی تھی، اور وہ اس لباس میں انتہا درجے کا وجی اور باروب لگ رہا تھا۔ پریشا نے جیسے ہی اس کی طرف دیکھا، اس کی نظریں سیدھی آذان کی آنکھوں میں جا اٹکی، جن کا رنگ گہرا نیلا تھا اور وہ چاند کی روشنی میں کسی قیمتی نگینے کی طرح چمک رہی تھی۔ اسے دیکھ کر پریشا کے پورے وجود میں جیسے بجلی کی لہر دوڑ گئی، اور شرم کے مارے اس کا چہرہ لمحوں میں لال سرخ ہو گیا۔ وہ ایک پل کے لیے بھی آذان کی کاٹدار نظروں کا سامنا نہ کر سکی، اور جلدی سے اپنی نظریں جھکا کر بھاگتی ہوئی واپس بیڈ کی طرف بڑھی، اور گھبراہٹ میں اپنے لہنگے کو سنبھالتی ہوئی وہاں جا کر بیٹھ گئی، جبکہ اس کا دل ابھی بھی سینے میں زور و شور سے دھڑک رہا تھا، اور اسے محسوس ہو رہا تھا کہ آذان کے بھاری قدموں کی آہٹ آہستہ آہستہ اس کے قریب آ رہی ہے۔ آذان سکندر کے قدموں کی چاپ اب بالکل اس کے قریب آ کر تھم گئی تھی، اور پریشا نے حیا کے مارے اپنی پلکیں اتنی زور سے بھینچ لیں کہ اسے اپنے سامنے دھندلاہٹ سی محسوس ہونے لگی۔ اسے احساس ہوا کہ آذان کے اس کے بالکل سامنے بیڈ پر بیٹھ چکا ہے، اور پھر اچانک اسے اپنی ٹھوڑی پر آذان کی پوروں کا گرم لمس محسوس ہوا، جس نے بڑی نرمی سے اس کا چہرہ اوپر کی طرف اٹھایا۔ پریشا کی زندگی میں یہ پہلا موقع تھا جب وہ کسی غیر مرد کو اپنے شوہر کو اس قدر قریب محسوس کر رہی تھی، اور اس کے لمس کی تپش اس کے پورے وجود میں سنسناہٹ پیدا کر رہی تھی۔ اس کی دھڑکنیں اس قدر تیز ہوئیں کہ اسے اپنا سانس اکھڑتا ہوا محسوس ہونے لگا، اور اس کے ہاتھ کانپ کر اس کے لہنگے کی زری میں الجھنے لگے۔ اس نے اپنی لرزتی ہوئی پلکیں اٹھا کر ایک بار آذان کی ان نیلی آنکھوں میں جھانکا، اور پھر شرم کے مارے زبردستی ایک پیاری سی مسکراہٹ اپنے لبوں پر سجانے کی کوشش کرنے لگی تاکہ اپنی گھبراہٹ کو چھپا سکے۔ آذان نے اس کی معصوم اور دہکتے ہوئے چہرے کو بڑے ہی پیار سے دیکھا، اور پھر نہایت محبت بھرے لہجے میں سرگوشی کی۔ پریشا، کیا ہو گیا ہے؟ آپ اتنا زیادہ کیوں گھبرا رہی ہیں؟ میں کوئی جن بھوت تھوڑی ہوں جو آپ کو کھا جاؤں گا۔ آذان نے مسکراتے ہوئے اپنی جیب سے ایک چھوٹا سا مخمل کا ڈبہ نکالا اور اسے پریشا کی طرف بڑھایا۔ یہ آپ کی منہ دکھائی ہے، اب اسے دیکھ کر یہ مت کہیے گا کہ آپ کو ڈر لگ رہا ہے، اس نے نرمی سے کہا۔ تو پریشا نے اپنے کانپتے ہاتھوں سے اس ڈبے کو تھام لیا۔ اس کی پوریں ابھی تک لرز ہی رہی تھیں، وہ خاموشی سے اس تحفے کو دیکھ ہی رہی تھی کہ اچانک آذان نے شرارت سے اس کا ہاتھ پکڑ کر ایک زوردار جھٹکا دیا، اور پلک جھپکنے میں پریشا اس کے فولادی سینے سے جا لگی۔ اس کی نازک دھڑکنیں اس شخص کے چوڑے سینے میں دھڑکتی محسوس ہو رہی تھیں، اور اسے لگا جیسے وہ اس کے لمس کی حدت سے پگھل ہی جائے گی۔ پریشا نے بری طرح گھبرا کر اپنے چھوٹے اور نرم و نازک ہاتھ اس کے باڈی بلڈر والے سخت کندھوں پر جمائے، اور اسے خود سے دور کرنے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ آذان، چھوڑے نا مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، اس نے ہانپتے ہوئے لرزتی آواز میں کہا، تو آذان نے اس کے گرد اپنے بازوؤں کا گھیرا مزید تنگ کر لیا۔ وہ اس کے چہرے کے اتنا قریب ہوا
کہ ان دونوں کی سانسیں ایک دوسرے میں پیوست ہونے لگیں۔ کتنا وقت تڑپا کر گزارا ہے تم، کیا جانو پریشے، پتہ نہیں تم نے مجھ پر ایسا کیا جادو کیا تھا کہ جب پہلی دفعہ تمہیں دیکھا تھا تبھی سے تمہارے لیے پاگل ہو گیا تھا۔ یہ کہتے ہوئے وہ مزید جھکا اور جیسے ہی اس نے پریشے کے کان کی لو پر اپنا پہلا بوسہ ضبط کیا، وہ خوف اور سنسناہٹ کے مارے بری طرح لرز اٹھی اور اس کی مٹھیاں اذان کی شیروانی میں بھیج گئیں۔ اذان سکندر اس کے قرب میں مدہوش، اس کے کانوں میں میٹھی میٹھی سرگوشیاں کر رہا تھا اور ساتھ ساتھ اپنی محبت کی تمام تشددیں اس پر نچھاور کرنے لگا۔ پریشے نے ضبط سے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور اس اجنبی مگر اپنے سے لگنے والے شخص کے لمس کو محسوس کرنے لگی، مگر اچانک اس کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا اور وہ ہچکیاں بھر کر رونے لگی۔ اذان جو اس لمحے کی خوبصورتی میں کھویا ہوا تھا، اسے روتا دیکھ کر بری طرح گھبرا گیا اور فوراً اسے خود سے ذرا دور کر کے اس کے آنسو پوچھنے لگا۔ پریشے میری جان، کیا ہوا؟ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے کیا؟ اس نے بڑی ہی فکر مندی سے پوچھا تو وہ اپنی بڑی بڑی بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھتی ہوئی نہایت معصومیت سے بولی، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، مجھے تھوڑا سا وقت چاہیے اس رشتے کو قبول کرنے کے لیے، میں ابھی تیار نہیں ہوں۔ وہ اپنی انگلیاں چٹکنے لگی جو اس کی شدید گھبراہٹ کی نشانی تھی۔ اذان نے ایک گہری سانس لی اور تھوڑا سا شرارت بھرے انداز میں اس کے چہرے پر جھک کر بولا، کتنا وقت چاہیے؟ 5 منٹ یا 10 منٹ؟ دیکھو بھائی، میں نے پہلے ہی تمہارے لیے بہت انتظار کیا ہے، اب مجھ سے مزید انتظار نہیں ہوتا، پلیز اب اور مت تڑپاؤ مجھے۔ پریشے اس کی یہ بات سن کر لرز اٹھی اور اس کی آنکھوں میں التجا تیرنے لگی۔ اذان کا تو بالکل بھی انتظار کرنے کا موڈ نہیں تھا، کیونکہ وہ برسوں کی پیاس لیے اس کے قریب آیا تھا، مگر اس کے سامنے موجود اس معصوم کلی کو دیکھ کر نہ جانے کیوں اس کا جی چاہا کہ وہ اس پاکیزہ معصومیت کو اتنی جلدی ختم نہ کرے۔ اس نے دھیرے سے اسے دوبارہ اپنے سینے سے لگایا اور اس کے بالوں میں اپنا چہرہ چھپا کر بولا، ٹھیک ہے میری جان، جتنا وقت چاہیے لے لینا، تمہیں اتنی دعاؤں اور منتوں کے بعد حاصل کیا ہے تو تھوڑی نہ ایسے تمہیں توڑ کر رکھ دوں گا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے نہایت ہی پیار سے اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ دیے۔ پریشا نے جیسے ہی اس کے لبوں کا لمس اور اس کی مونچھوں کی ہلکی سی چبھن محسوس کی، وہ پہلے سے زیادہ شرم سے دہک اٹھی۔ اذان سکندر کے لیے یہ شرماتی ہوئی لڑکی اس وقت دنیا کی سب سے حسین عورت تھی، حالانکہ وہ شہر کا وہ مشہور بزنس ٹائکون تھا جس کے آگے پیچھے حسیناؤں کی فوج گھومتی تھی اور لڑکیاں اس کے ایک اشارے اور اس کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے ترستی تھیں، مگر اس کے دل کا سکون تو بس اس نئی اور نٹ کھٹ اور معصوم سی پریشے کی آغوش میں چھپا تھا۔ پریشے اب یہ رونا دھونا بند کریں اور جا کر آرام دہ کپڑے پہن لیں، میں بھی ذرا فریش ہو جاؤں۔ اذان نے اس کی گال تھپتھپا کر محبت سے کہا اور خود تولیہ اٹھا کر واش روم کی طرف بڑھ گیا، جبکہ پریشے نے سکھ کا سانس دیا اور الماری سے اپنا جوڑا نکال کر چینجنگ روم میں چلی گئی۔ کافی دیر بعد جب وہ اپنا بھاری لہنگا اتار کر ہلکے پھلکے سے لباس میں باہر نکلی تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے قدم وہیں منجمد ہو گئے اور اس کا چہرہ ایک بار پھر شرم کی شدت سے لال بھبھوکا ہو گیا۔ اذان سکندر شاور لے کر باہر آ چکا تھا اور بیڈ کے کنارے بیٹھا نہایت سکون سے اپنے موبائل میں مگن تھا۔ اس کے گیلے بالوں سے پانی کے ننھے قطرے ٹپک کر اس کے چوڑے شانوں پر گر رہے تھے، اور سب سے زیادہ پریشے کے لیے یہ جو بات سوہانے روح بنی وہ یہ تھی کہ اذان نے اس وقت قمیص نہیں پہنی ہوئی تھی۔ اس کا کسرتی بدن اور باڈی بٹل والے مضبوط مسلز اس کی نظروں کے بالکل سامنے واضح تھے، جس نے پریشے کے ہوش اڑا دیے تھے۔ وہ بیچاری اتنی زیادہ بدحواس ہوئی کہ وہیں چینجنگ روم کے دروازے کے سامنے دیوار سے لگ کر کھڑی ہو گئی۔ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ وہ ایک قدم بھی آگے کیسے بڑھائے یا پھر واپس الٹے قدموں اندر بھاگ جائے۔ اس کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے لگا ابھی بے ہوش ہو جائے گی، جبکہ اذان ابھی تک اپنی ہی دھن میں مگن تھا، اور اسے اس بات کا اندازہ ہی نہیں تھا کہ اس کی معصوم بیوی اس کے اس بے باک روپ کو دیکھ کر کس قدر قرب اور شرم کے سونامی میں گھیری کھڑی ہے۔
آزاد نے جیسے ہی نظریں اٹھا کر اسے دیکھا تو اس کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ ابھری۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور قدم قدم چلتا اس کے قریب آیا اور اس کی ٹھوٹی کے نیچے ہاتھ رکھ کر اسے خود سے تھوڑا دور کھڑی پریشی کو اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا۔ ادھر آئی میرے پاس، وہاں کیوں بت بنی کھڑی ہے؟ اس نے نہایت نرمی اور اپنائیت سے کہا اور اس کا ہاتھ تھام کر اسے بیڈ کی طرف لے آیا۔ پریشی کی گھبراہٹ کا یہ عالم تھا کہ اس کا اپنا وجود اسے بوجھل محسوس ہو رہا تھا، مگر آزاد نے بڑی مہارت سے اسے اپنے حصار میں لے لیا اور جیسے ہی پریشی کا سر اس کے کشادہ اور تپتے ہوئے سینے سے ٹکرایا، اسے محسوس ہوا جیسے وہ دنیا کی سب سے محفوظ پناہ گاہ میں آ گئی ہے۔ وہ اپنی بند آنکھیں کیے اس کے دل کی دھڑکنوں کو سن رہی تھی۔ جب اس نے ہمت جمع کر کے بڑی دبی آواز میں پوچھا، آزان، کیا آپ سچ میں مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں؟ جب آپ کا رشتہ میرے لیے آیا تھا تو مجھے تو ایک لمحے کے لیے بھی یقین نہیں آیا تھا کہ آپ جیسا بڑا انسان مجھ جیسی عام سی لڑکی کو پسند کر سکتا ہے۔ آزان نے یہ سن کر ایک گہری سانس لی اور اس کے بالوں میں اپنی انگلیاں چلاتے ہوئے بڑے مان سے بولا، پاگل ہو گئی ہو تم؟ میں تم سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ شاید لفظوں میں بیان ہی نہ کر سکوں۔ تم میرے لیے کوئی عام لڑکی نہیں ہو بلکہ میری زندگی کا سب سے قیمتی اثاثہ ہو۔ یہ کہتے ہوئے اس نے پریشی کا نازک سا ہاتھ پکڑ کر بڑی عقیدت سے اپنے لبوں سے لگایا تو پریشی کے تن بدن میں ایک جھرجھری سی دوڑ گئی اور اس نے شرم کے مارے اپنا منہ فوراً آزان کے سینے میں چھپا لیا، جبکہ آزان نے مسکراتے ہوئے اپنے دونوں بازو اس کے گرد حائل کر لیے اور اسے خود میں ایسے بھینچ لیا جیسے وہ اسے کبھی خود سے جدا نہیں ہونے دے گا۔ جب پریشی کی آنکھ لگ گئی اور اس کی سانسوں کی ترتیب ہموار ہوئی تو آزان نے بڑی احتیاط سے اسے خود سے الگ کیا اور بیڈ سے اٹھ کر کمرے سے باہر نکل آیا۔ اس وقت اسے شدید تھکاوٹ محسوس ہو رہی تھی اور اس کا دل کسی کڑک چائے کے لیے مچل رہا تھا۔ وہ دبے قدموں کوریڈور سے ہوتا ہوا نیچے کچن میں پہنچا اور لائٹ آن کیے بغیر ہی چولہا جلا کر چائے کا پانی اوپر رکھ دیا۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں مگن انتظار کر رہا تھا کہ اچانک اسے اپنے گرد کسی کے باہوں کا حصار محسوس ہوا جو اسے پیچھے سے مضبوطی سے جکڑے ہوئے تھا۔ آزان کا خون ایک دم کھول اٹھا۔ اس نے جھٹکے سے خود کو چھڑایا اور پیچھے مڑ کر اس ہستی کو زوردار دھکا دیا جو اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر اس کے اتنا قریب آئی تھی۔ سامنے اس کی چچا زاد مریم کھڑی تھی جس کے چہرے پر آزان کے لیے دیوانگی اور محبت واضح تھی، مگر آزان کو مریم کا یہ بے باک اور بولڈ انداز شروع سے ہی زہر لگتا تھا۔ مریم، تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہ گھٹیا حرکت کرنے کی؟ آزان نے دبی دبی غصے بھری آواز میں دھاڑتے ہوئے کہا۔ اس کی نیلی آنکھیں اس وقت غصے سے تپ رہی تھیں۔ مریم نے کچھ کہنا چاہا مگر آزان نے اسے بولنے کا موقع ہی نہیں دیا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہایت ہی حقارت سے بولا، خبردار اگر تم نے دوبارہ ایسی کوئی حرکت کرنے کی کوشش کی، اب اس گھر میں میری بیوی آ چکی ہے اور وہ میری عزت ہے۔ تم نے اگر حد پار کی تو یاد رکھنا میں یہ بھول جاؤں گا کہ تم میری کزن ہو۔ ابھی کے ابھی یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ مریم اس کی یہ نفرت دیکھ کر وہیں ساکت رہ گئی، جبکہ آزان غصے میں چائے کا ارادہ ترک کر کے کچن سے باہر نکل گیا۔ تمہیں لوٹ کر میرے پاس ہی آنا پڑے گا آزان، تم دیکھنا میں ایسا کروں گی کہ تم کبھی اس عام سی لڑکی کے پاس جانے کے قابل بھی نہیں رہو گے، تم صرف میرے ہو اور صرف میرے ہی رہو گے۔ مریم نے دیوانہ وار پیچھے سے چلا کر کہا تو آزان کے قدم ایک لمحے کو رکے۔ اس نے پلٹ کر ایک زہریلی اور حقارت بھری نظر اس پر ڈالی اور بغیر کچھ کہے غصے میں تلملاتا ہوا اوپر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے ذہن میں مریم کی اس دھمکی نے عجیب سی بے چینی پیدا کر دی تھی۔ ابھی مریم وہیں کھڑی آنسو بہا رہی تھی کہ اچانک اس کی ماں ہاجرہ بیگم کچن میں داخل ہوئیں۔ اپنی بیٹی کی یہ حالت اور آزان کے پیچھے اس طرح چلانے پر ان کا پارا ہائی ہو گیا۔ مریم نے جیسے ہی اپنی ماں کو دیکھا وہ ان کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور سسکتے ہوئے کہنے لگی، مما مجھے آزان چاہیے، مجھے نہیں پتا میں کیسے جیوں گی مگر مجھے یہ شخص ہر قیمت پر چاہیے، میں اس سے بے پناہ محبت کرتی ہوں، میں اسے اس لڑکی کا ہونے نہیں دوں گی۔ ہاجرہ بیگم نے غصے سے اس کے کندھے جھنجھوڑے اور اسے خود سے دور کر کے سختی سے ڈانٹا، دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا مریم، ہوش کے ناخن لو، وہ اب شادی شدہ ہے، اس کی بیوی اس کے کمرے میں موجود ہے اور تم یہاں آدھی رات کو تماشا لگا رہی ہو۔
اگر کسی نے دیکھ لیا تو کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گی۔ چپ چاپ اپنے کمرے میں جاؤ، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ مگر مریم کی آنکھوں میں چھپی وہ دیوانگی بتا رہی تھی کہ وہ اتنی آسانی سے ہار ماننے والی نہیں ہے۔ آذان جیسے ہی اپنے کمرے کے پاس پہنچا، سامنے پریشے کو آنکھوں میں آنسو لیے کھڑے دیکھ کر اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ پریشے نے مریم کے ساتھ ہونے والا وہ ناخوشگوار منظر دیکھ لیا ہے۔ وہ فوراً پریشان ہو کر اس کے قریب آیا اور اس کے دونوں کندھوں کو تھامتے ہوئے نہایت نرمی سے پوچھا، پریشے کیا ہوا؟ تم یہاں باہر کیوں کھڑی ہو؟ اور یہ آنسو کیوں؟ پریشے نے ہچکیاں لیتے ہوئے اپنی بڑی بڑی بھیگی آنکھوں سے آذان کو دیکھا اور لرزتی آواز میں پوچھا، آذان، کیا آپ سچ میں اس لڑکی سے محبت کرتے ہیں؟ وہ جو آپ کی کزن ہے، کیا وہ آپ کو مجھ سے زیادہ پسند ہے؟ آذان نے ایک گہری سانس لی اور اس کے گالوں پر بہتے ہوئے آنسو کو اپنے انگوٹھے سے صاف کیا اور بڑے ہی یقین سے کہا، پاگل ہو گئی ہو تم، وہ تو بس ایک بے وقوف اور ضدی لڑکی ہے، اس کی باتوں کو دل پر مت لو، میرے لیے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ وہ اسے سہارا دے کر کمرے کے اندر لے آیا اور اسے بیڈ پر بٹھا کر تسلی دینے لگا، مگر پریشے کا دل اب بھی ڈر کے مارے ہانپ رہا تھا۔ اس کے ذہن میں بار بار مریم کا وہ گورا چٹا چہرہ اور اس کا ماڈرن انداز گھوم رہا تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ ایک عام سی لڑکی مریم جیسی خوبصورت اور پراعتماد لڑکی کا مقابلہ کیسے کرے گی۔ اسے یہ عجیب سا خوف کھائے ہی جا رہا تھا کہ کہیں آذان اس کی خوبصورتی اور جدید انداز سے متاثر ہو کر اسے بھی نظر انداز نہ کرنے لگ جائے۔ ولیمے کی شام پریشے آئینے کے سامنے کسی حور کی طرح بنی سنوری کھڑی تھی۔ بھاری کامدار لباس اور زیورات میں اس کا روپ آسمان سے اتری ہوئی کوئی پری لگ رہا تھا کہ اچانک آذان دبے قدموں کمرے میں داخل ہوا اور اسے دیکھتے ہی ایک لمحے کے لیے وہیں ٹھٹک کر رہ گیا۔ وہ آج خود بھی سفید رنگ کے 3 پیس سوٹ میں غضب ڈھا رہا تھا۔ اس نے دھیرے سے قدم بڑھائے اور پیچھے سے پریشے کو اپنے مضبوط باہوں کے حصار میں لیتے ہوئے اس کی سراہی دار گردن پر اپنے تپتے ہوئے لب رکھ دیے، جس کی تپش سے پریشے کا پورا وجود پتے کی طرح لرز اٹھا اور اس نے گھبرا کر اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ آذان پلیز، آپ ہر وقت مجھے ایسے کیوں ڈراتے ہیں؟ اس نے بمشکل سرگوشی کی تو آذان نے اس کے کان کے قریب جھک کر ایک شرارت بھری مسکراہٹ کے ساتھ کہا، تیار رہنا میری جان، کیونکہ آج رات میں تمہیں بالکل بھی بخشنے والا نہیں ہوں۔ آج تمہیں پوری طرح اپنی آغوش میں سمو لوں گا اور اپنا ہر حق وصول کروں گا۔ آذان کی اس بے باک بات نے پریشے کے ہوش اڑا دیے اور وہ شرم و خوف کے ایک عجیب بھنور میں پھنس گئی۔ پورے فنکشن کے دوران اس کا دماغ اسی بات میں اٹکا رہا اور وہ کسی سے ڈھنگ سے بات تک نہیں کر سکی۔ اسے رہ رہ کر آذان کے وہ الفاظ یاد آتے اور اس کا دل ڈوبنے لگتا کہ وہ اس کی اس قدر تیکھی اور شدید غربت کو کیسے برداشت کرے گی۔ ابھی وہ اسی کشمکش میں مہمانوں کے درمیان بیٹھی تھی کہ مریم کینہ پرور مسکراہٹ لیے اس کے قریب آئی اور جان بوجھ کر اونچی آواز میں بولی تاکہ آس پاس کی عورتیں بھی سن سکیں، پریشے، تمہارے چہرے پر تو ولیمے والا کوئی نور ہی نہیں ہے، کیا بات ہے؟ لگتا ہے آذان نے تمہارا حق ٹھیک سے ادا نہیں کیا، یا شاید اسے تم میں کوئی دلچسپی ہی نہیں رہی۔ مریم کی اس بےہودہ اور زہریلی بات پر پریشے اچھی خاصی شرمندہ ہو گئی اور اس کا سر ندامت سے جھک گیا، جبکہ پاس بیٹھی خواتین نے بھی آپس میں چہمگوئیاں اور عجیب و غریب تبصرے شروع کر دیے، جس نے پریشے کو مجھے اور پورے مجمع میں تماشا بنا کر رکھ دیا۔ مہمانوں کی چھپی ہوئی نظریں اور مریم کے زہریلے طنز نے پریشے کے اعصاب کو بری طرح مفلوج کر دیا تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے ہال کی دیواریں اس پر گری ہی جا رہی ہوں اور ہر کوئی اس کی خاموشی کا تماشا بنا رہا ہے۔ مریم کی اس بےہودہ بات پر جب عورتوں نے معنی خیز نظروں سے اسے دیکھ کر سرگوشیاں شروع کی تو پریشے کا دل اتنی زور سے دھڑکا کہ اسے اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کی رنگت پہلے زرد پڑی اور پھر آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھنے کی کوشش کرنے لگی تاکہ اس حفظدہ ماحول سے باہر نکل سکے، مگر اس کے پاؤں نے ساتھ نہ دیا اور وہ بری طرح لڑکھڑا کر وہیں سنگ مرمر کے ٹھنڈے فرش پر بے ہوش ہو کر گر گئی۔ ہال میں ایک دم شور مچ گیا اور مریم کے چہرے کی زہریلی مسکراہٹ خوف میں بدل گئی۔ دور کھڑا آذان جو اپنے دوستوں سے بات کر رہا تھا، پریشے کی چیخ نما آواز سن کر دیوانہ وار اس کی طرف لپکا اور ہجوم کو چیرتا ہوا زمین پر پڑی اپنی بے جان بیوی کے پاس پہنچا۔
اس کا چہرہ اذیت اور غصے سے سرخ ہو رہا تھا جب اس نے پریشے کا سر اپنی گود میں رکھا اور اس کے چہرے پر تھپتھپاتے ہوئے اسے پکارنے لگا، مگر وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ زینت بیگم اپنی اکلوتی بہو کو یوں فرش پر بے جان پڑا دیکھ کر تڑپ اٹھی اور ان کی مامتا تلملا اٹھی۔ انہوں نے مریم کی طرف ایسی خون خوار اور غضبناک نگاہوں سے دیکھا کہ مریم کی زبان کو جیسے تالا لگ گیا اور اس کا وجود خوف سے لرزنے لگا۔ آذان نے ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر پریشے کو اپنی مضبوط باہوں میں بھر لیا اور ولیمے کے ہجوم کو چیرتا ہوا باہر کی طرف بھاگا۔ اسے دنیا و ما فیہا کی خبر نہیں تھی، اسے بس اپنی زندگی بچانی تھی۔ وہ دیوانہ وار گاڑی چلا کر ہسپتال پہنچا، جہاں ایمرجنسی میں ڈاکٹرز نے فوراً پریشے کا معائنہ شروع کر دیا۔ آذان باہر راہداری میں کسی زخمی شیر کی طرح چکر کاٹ رہا تھا اور اس کی نیلی آنکھیں کرب سے بھیگی ہوئی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر باہر نکلی تو ان کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات تھے۔ انہوں نے آذان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، مسٹر آذان، آپ کی وائف کی حالت کافی کمزور ہے، ان کا بی پی بہت زیادہ لو ہو گیا ہے اور لگتا ہے کہ انہوں نے صبح سے کچھ کھایا پیا بھی نہیں ہے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ کسی شدید ذہنی دباؤ اور سٹریس کا شکار ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے ان کا دل یہ بوجھ برداشت نہیں کر سکا۔ ڈاکٹر کی یہ باتیں سن کر آذان کے دل پر ہتھوڑوں کی طرح لگ رہی تھیں۔ جب ڈاکٹر نے مزید تاکید کی کہ ان کا بہت زیادہ خیال رکھیں، ورنہ یہ کمزوری ان کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ آذان جب کمرے کے اندر داخل ہوا تو سامنے بیڈ پر پریشے کو لیٹے دیکھ کر اس کا کلیجہ منہ کو آنے لگا۔ ڈاکٹر نے اس کے نازک ہاتھ پر ڈرپ لگا دی تھی اور وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں بستر پر پڑی ہوئی تھی۔ آذان خاموشی سے اس کے سرہانے بیٹھ گیا اور اس کے ماتھے پر بکھرے ہوئے بالوں کو چومتے ہوئے اپنے دل میں مریم اور ان تمام لوگوں کے لیے نفرت محسوس کرنے لگا جنہوں نے اس معصوم پریشے کو اس حال تک پہنچایا تھا۔ رات گئے جب آذان اسے ہسپتال سے گھر لے کر آیا تو اس کا رویہ پہلے سے کہیں زیادہ نرم اور شفیق ہو چکا تھا۔ اس نے بڑی ہی احتیاط سے پریشے کو بیڈ پر لٹایا اور خود اس کے پیچھے بیٹھ کر اسے سہارا دیتے ہوئے اپنے سینے سے لگا لیا تاکہ وہ پرسکون ہو سکے۔ وہ پوری رات اس طرح اسے کسی چھوٹے بچے کی طرح سہلاتا رہا اور مریم کے بارے میں اسے مسلسل ذہنی طور پر تیار کرتا رہا کہ وہ صرف ایک ضدی اور پاگل لڑکی ہے جس کا دماغ خراب ہے اور اس پریشے کی خوشی ہضم نہیں ہو رہی، اس لیے اسے مریم کی باتوں پر پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ پریشے جو اب تک خاموش تھی اچانک اس کے سینے پر سر رکھ کر ہچکیوں کے ساتھ رونے لگی اور ٹوٹے ہوئے لہجے میں اپنی زندگی کے وہ زخم کھولنے لگی جو اب تک اس نے اپنے دل میں چھپا رکھے تھے۔ آذان، میں نے بچپن سے ہی بہت تکلیفیں دیکھی ہیں۔ میرے نصیب نے تو میرے بابا کو بھی مجھ سے چھین لیا تھا۔ ہم دونوں ماں بیٹی ان کے جانے کے بعد بالکل اکیلے رہ گئے تھے اور پھر میری ماما بھی مجھے اس دنیا میں تنہا چھوڑ کر چلی گئیں۔ خالہ جان کے گھر میں مجھ سے اتنے کام کروائے جاتے تھے کہ میں تھک کر چور ہو جاتی تھی۔ مجھے بہت ڈر لگتا ہے آذان، کیا آپ بھی مجھے ایسے ہی چھوڑ کر چلے جائیں گے؟ کیا وہ مریم آپ کو مجھ سے چھین لے گی؟ وہ روتے روتے اس سے لپٹ گئی تو آذان کا دل اس کی معصومیت اور دکھوں پر پاش پاش ہو گیا۔ اس نے اسے مزید شدت سے اپنے سینے میں بھینچ لیا اور اس کے سر پر بوسہ دیتے ہوئے یقین دلایا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا اور وہ آخری سانس تک اس کا ساتھ نبھائے گا۔ پریشے اس کے پیار بھرے لہجے سے تھوڑا پرسکون ہوئی تو باتوں باتوں میں اس کا دھیان آذان کے بازوں کے ابھرے ہوئے مسلز کی طرف چلا گیا۔ وہ انہیں حیرت سے دیکھتی ہوئی معصومیت سے پوچھنے لگی، آذان، کیا میں انہیں ہاتھ لگا کر دیکھ سکتی ہوں؟ آذان نے اس کی اس خواہش پر ایک دلکش مسکراہٹ کے ساتھ اپنی شرٹ اتار کر سائڈ پر رکھی اور اس کا ہاتھ اپنے مضبوط ڈولوں پر رکھ کر بولا، ہاں بالکل دیکھ لو، یہ سب تمہارا ہی تو ہے۔ پریشے ایک لمحے کے لیے شرم سے لال بھبوکا ہو گئی، مگر پھر تجسس کے مارے آہستہ آہستہ اپنا نرم ہاتھ اس کے ابھرے ہوئے مسلز پر پھیرنے لگی۔ وہ کبھی انہیں چھوتی اور کبھی مسکرا کر آذان کی ان نیلی آنکھوں میں جھانکتی جو اس وقت صرف اس کے لیے محبت برسا رہی تھیں۔ یہ کتنے عجیب ہیں آذان، آپ نے یہ اتنے سخت کیسے بنائے ہیں؟ اس نے حیرت سے پوچھا تو آذان نے اس کی ناک چھو کر کہا، میں جم جاتا تھا اس لیے ایسے بنے ہیں، ابھی تم بولو تو تمہیں بھی اٹھا دوں کر 2-3 دفعہ اوپر نیچے پھینک دوں۔ پریشے اس کی بات پر کھلکھلا کر ہنس دی
اور اس کے سینے میں منہ چھپاتے ہوئے بولی، مجھے پتا ہے آپ مجھے کبھی نہیں پھینکیں گے، آپ تو مجھے پیار کرتے ہیں نا۔ وہ اس طرح ہنستی مسکراتی آسان کے بازوؤں کے حصار میں باتیں کرتی رہی اور نہ جانے کب اسی پرسکون حالت میں نیند کی وادیوں میں چلی گئی، جبکہ آسان دیر تک اسے سوتا ہوا دیکھتا رہا، جیسے وہ اس معصومیت کی حفاظت کا عہد کر رہا ہو۔ وقت تیزی سے گزرنے لگا اور جلد ہی رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ بھی شروع ہو گیا، مگر مریم کی فطرت میں ذرا برابر بھی تبدیلی نہ آئی، بلکہ اب وہ پریشے کو زج کرنے کا کوئی موقع بھی ہاتھ سے نہ جانے دیتی۔ ایک رات آذان اور پریشے کے درمیان قربت کے خوبصورت لمحات گزرے، اور سحری کے وقت جب پریشے شاور لے کر گیلے بالوں کے ساتھ دوپٹہ سر پر جمائے کچن میں پہنچی تو وہاں سب گھر والے موجود تھے۔ مریم نے جیسے ہی پریشے کے گیلے بال اور اس کے چہرے کی مخصوص لالی دیکھی، اس کے اندر حسد کی آگ بھڑک اٹھی، اور اس نے سب کے سامنے نہایت بےہودہ لہجے میں طنز کا تیر چلایا۔ واہ پریشے، لگتا ہے رات بھر شوہر نامدار نے تم سے اپنا پورا حق وصول کیا ہے، تبھی تو اتنی صبح صبح شاور لے کر کچن میں چلی آئی ہو۔ کم از کم رمضان کا ہی لحاظ کر لیتی، ایسی بھی کیا جلدی تھی کہ انسان سے تھوڑا صبر بھی نہ ہو پایا۔ مریم کی یہ بے باک اور گھٹیا بات سن کر دسترخوان پر ایک دم سناٹا چھا گیا اور پریشے کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسے ایسا لگا جیسے کسی نے اس کے سب کے سامنے برہنہ کر دیا ہو۔ اس کا چہرہ ندامت اور شرمندگی سے آنسوں کی طرح سرخ ہو گیا، اور وہ وہیں کچن کی دہلیز پر منجمد ہو کر رہ گئی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ زینت بیگم اور گھر کے دوسرے بڑوں کو کیا صفائی دے، جبکہ مریم فاتحانہ انداز اور نظروں سے اس کی بے بسی کا تماشا دیکھ رہی تھی۔ سحری کے بعد جب پریشے بیزار سی اپنے کمرے میں آئی تو اس کا دل مریم کے لفظوں کی کاٹ سے ابھی تک لہو لہان تھا۔ اس نے چائے نماز بچھائی اور اللہ کے حضور سجدے میں گر کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کی سسکیاں تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھیں۔ وہ اتنی دیر تک چائے نماز پر بیٹھی آنسو بہاتی رہی کہ آذان مسجد سے فجر کی نماز ادا کر کے واپس بھی آ گیا۔ جیسے ہی اس نے کمرے کا دروازہ کھولا، سامنے پریشے کو جائے نماز پر ڈھیر دیکھ کر اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ تیزی سے اس کے پاس آیا اور گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اسے اپنے بازوؤں کے حصار میں لے لیا۔ پریشے، کیا ہوا ہے؟ تم ابھی تک کیوں رو رہی ہو؟ اس نے پریشانی سے پوچھا، تو وہ اس کے سینے سے لگ کر ہچکیوں کے ساتھ دوبارہ رونے لگی۔ آذان، انہوں نے کتنی بری باتیں کی ہیں، سب کے سامنے مجھے کتنا شرمندہ کیا۔ ایسی گھٹیا اور غلط باتیں کوئی کیسے کر سکتا ہے؟ میاں بیوی کے نجی معاملات میں ایسے کون بولتا ہے؟ میرا تو جی چاہ رہا ہے میں کہیں چھپ کر جاؤں۔ اس نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں اپنی تکلیف بیان کی تو آذان کی مٹھیاں غصے سے بھیج گئیں۔ اس نے بڑی نرمی سے اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں بھرا اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے نہایت سنجیدگی سے بولا، پریشے، میری طرف دیکھو، بس بہت ہو گیا، اب رونا نہیں ہے بالکل بھی، خاموش ہو جاؤ۔ مریم کی اوقات ہی کیا ہے کہ وہ تمہاری آنکھوں میں آنسو لائے؟ تم میری عزت ہو اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ دوبارہ کبھی وہ ایسی جرت نہیں کرے گی۔ آذان نے اسے اپنے سینے میں چھپا لیا اور اس کے سر پر پیار دے کر اسے پرسکون کرنے لگا، مگر اس کی اپنی آنکھوں میں مریم کے لیے سخت غضب چھپا ہوا تھا۔ رمضان کا بابرکت مہینہ اس طرح مریم کی تلخ باتوں اور آذان کی بے پناہ محبت کے سائے میں گزر گیا، اور بالآخر عید کا چاند نظر آ گیا۔ چاند رات کی گہما گہمی میں پریشے کچن میں کھڑی عید کے لیے کچھ میٹھا بنانے میں مصروف تھی کہ اچانک آذان نے پیچھے سے آ کر اسے اپنی باہوں کے حصار میں بھر لیا اور اس کی گردن پر ایک تپتا ہوا بوسہ ضبط کرتے ہوئے شرارت سے سرگوشی کی۔ پریشے، جلدی سے کام ختم کر کے میرے کمرے میں آنا، تمہارے لیے ایک بہت پیارا سا سرپرائز ہے۔ پریشے اس کے اس اچانک حملے پر بری طرح گھبرا گئی اور ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اسے خود سے دور کرنے لگی۔ آذان، کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ پیچھے ہٹے نا، کوئی دیکھ لے گا تو کیا کہے گا؟ پھر آپ کی وہ قسم کتنی الٹی سیدھی باتیں بناتی ہے، آپ کو ذرا لحاظ نہیں ہے۔ اس نے مصنوعی غصے سے کہا تو آذان نے اس کی ٹھوٹی پکڑ کر اپنا چہرہ اس کے قریب کیا اور مسکراتے ہوئے بولا، بہت بچ لیا ہے تم نے، پورے 1 مہینے مجھے اب بالکل بھی نہیں تڑپنے والا میں، بس جلدی سے آ جانا ورنہ میں خود لینے آ جاؤں گا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ کر ہنس رہے تھے اور اس بات سے بالکل انجان تھے کہ کچن کے دروازے کے پیچھے مریم کھڑی حسد اور حقارت بھری نظروں سے ان کی خوشیوں کو دیکھ کر اندر ہی اندر جل رہی تھی۔ آذان کے جانے کے بعد جیسے ہی پریشے نے کام سمیٹا، مریم اندر داخل ہوئی اور زہریلے لہجے میں طنز کے نشتر چلانے لگی، بڑی بے شرم ہو تم پریشے،
کچن میں بھی شوہر سے چپکنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتی۔ ذرا اس مقدس رات کا ہی حیا کر لو۔ اس بار پریشے سے رہا نہ گیا اور اس نے مریم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کرارا جواب دیا، مریم بہتر ہوگا کہ تم دوسروں کی زندگی میں جھانکنے کی بجائے اپنی بدتمیزی کا علاج کرواؤ۔ میاں بیوی کے درمیان کی محبت تمہیں بے شرمی لگتی ہے کیونکہ تمہارے دل میں صرف نفرت بھری ہے۔ یہ کہہ کر وہ غصے میں پیر پٹکتی ہوئی کمرے میں آئی تو اذان نے فوراً اسے اپنی طرف کھینچا۔ پریشا تل ملاتے ہوئے بڑبڑانے لگی، اذان بہت ہی بدتمیز اور بدلحاظ قسم کی کزن ہے آپ کی، کسی نے اسے بات کرنے کی تمیز ہی نہیں سکھائی۔ اذان نے اسے پرسکون کرنے کے لیے اپنے ساتھ لگایا اور بولا، چھوڑو اسے، بہت جلد اس کی شادی ہو جائے گی اور یہ یہاں سے چلی جائے گی، تم بس مجھ پر توجہ دو۔ پریشا نے ایک لمبی سانس لیا اور اس کے سینے پر سر رکھ کر بولی، پتہ نہیں میرے شوہر کی جان کب اس سے چھوٹے گی۔ اذان نے مسکراتے ہوئے بیڈ پر رکھا ایک خوبصورت تھالی نما ڈبہ اٹھایا جس میں سرخ اور سنہری کانچ کی درجنوں چوڑیاں کھنک رہی تھیں۔ اس نے پریشا کا نرم و نازک ہاتھ تھاما اور ایک ایک کر کے وہ چوڑیاں اس کی کلائی میں اتارنے لگا۔ پریشا خاموشی سے اسے یہ پیاری سی عید کی تیاری کرواتے دیکھ رہی تھی، مگر پھر اسے شرارت سوچی اور وہ لاڈ سے بولی، اذان یہ سب تو ٹھیک ہے لیکن مجھے عیدی ابھی چاہیے، نکالے جلدی سے پیسے، صبح تو پتہ نہیں آپ کا موڈ کیسا ہو اور آپ مجھے عیدی دیں یا نہ دیں، میں کوئی رسک نہیں لینا چاہتی۔ پریشا کی اس معصومانہ ضد پر اذان کے لبوں پر ایک گہری اور معنی خیز مسکراہٹ رقص کرنے لگی۔ اس نے چوڑیاں پہنانے کے بعد اس کا ہاتھ چھوڑنے کی بجائے اسے جھٹکے سے اپنی طرف کھینچا اور اس کے کان کے قریب جھک کر مدھم مگر بھاری آواز میں سرگوشی کی، چاند رات کو جو عیدی دوں گا 9 ماہ بعد وہ میری جان کی گود میں ہوگی۔ یہ سنتے ہی پریشا کا چہرہ لمحوں میں ٹماٹر کی طرح لال ہو گیا اور اس کا دل اتنی زور سے دھڑکا کہ اسے لگا سینے سے باہر نکل آئے گا۔ وہ شرم کے مارے دوہری ہونے لگی اور اس کے مضبوط سینے پر اپنے چھوٹے چھوٹے مکے مار کر پیچھے ہٹنے کی کوشش کرنے لگی، مگر اذان نے اسے چھوڑنے کی بجائے اس کے گرد اپنے بازوؤں کا حصار مزید تنگ کر لیا۔ مجھے جانے دیں، امی انتظار کر رہی ہوں گی، پلیز، اس نے منمناتے ہوئے کہا اور بھاگنے کا راستہ ڈھونڈنے لگی، جبکہ اذان نے شرارت سے ایک ہاتھ بڑھا کر کمرے کے پردے گرانے کی کوشش کی۔ نہیں اذان، پلیز رکیں، میرے مخصوص دن چل رہے ہیں، مجھے جانے دیں۔ اس نے گھبرا کر آخری بہانہ تراشا تو اذان ایک لمحے کے لیے رکا اور پھر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر چھیڑتے ہوئے بولا، جھوٹی، آج تو آخری روزہ افطار کیا ہے تم نے؟ میں خود چیک کرتا ہوں۔ پریشا اسے روکتی رہی، ہاتھ پاؤں مارتی رہی، مگر اذان نے اسے نہ چھوڑا۔ لیکن جیسے ہی اس نے اسے خود کے مزید قریب کیا، اسے اچانک احساس ہوا کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہی تھی، سچ میں اس کے مخصوص ایام چل رہے تھے جس کی وجہ سے اذان کا سارا جوش ایک دم ٹھنڈا پڑ گیا اور وہ ایک لمبی ٹھنڈی سانس بھر کر اسے دیکھتے ہوئے مسکرانے لگا۔ عید کی صبح جب اذان سفید کڑک دار کرتا پجامہ پہنے عطر کی خوشبو میں بسے ہوئے عید کی نماز کے لیے نکلنے لگا تو مریم نے سیڑھیوں کے پاس ہی اس کا راستہ روک لیا۔ اس کے چہرے پر ایک مکرانہ مسکراہٹ تھی۔ وہ اذان کے قریب آئی اور دبی آواز میں سحر اگلنے لگی، اذان، تم جس لڑکی کو سر پر بٹھائے پھر رہے ہو، کیا پتا تمہیں کہ وہ کتنی صفائی سے دھوکہ دے رہی ہے؟ کل رات میں نے اسے کسی سے فون پر بات کرتے سنا تھا، وہ کہہ رہی تھی کہ بس کچھ دن اور ہیں پھر میں طلاق لے کر یہاں سے چلی جاؤں گی۔ میں نے اب تک اسے اپنے پاس نہیں آنے دیا اور نہ کبھی آنے دوں گی۔ وہ ایک پاکیزہ لڑکی نہیں ہے اذان، کل رات بھی اس نے مخصوص ایام کا جھوٹا بہانہ بنا کر تمہیں خود سے دور رکھا تاکہ وہ اپنے اسی یار کے ساتھ باتیں کر سکے، وہ تمہیں بے وقوف بنا رہی ہے۔ اذان نے گہری سانس لی اور حقارت سے مریم کو دیکھ کر بغیر کوئی جواب دیے آگے بڑھ گیا۔ اسے اپنی بیوی پر پورا بھروسہ تھا اور وہ مریم کی ان گھٹیا باتوں کو نظر انداز کر کے مسجد چلا گیا، لیکن جب وہ عید کی نماز پڑھ کر واپس آیا اور پرجوش انداز میں اپنی بیوی کو عید مبارک کہنے کے لیے کمرے کا دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی اور اس کا خون منجمد ہو گیا۔ سامنے بیڈ پر پریشا ایک اجنبی مرد کے ساتھ انتہائی نازیبا حالت میں موجود تھی۔ اذان کی آنکھیں غصے اور صدمے سے خون آلود ہو گئیں اور اس نے دھاڑتے ہوئے پوچھا، پریشا یہ سب کیا ہے؟ کیا مریم سچ کہہ رہی تھی؟ پریشا جو بری طرح کانپ رہی تھی اور جس کے حواس جواب دے چکے تھے روتے ہوئے ہانپنے لگی، اذان، خدا کے لیے میری بات سنیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے جیسا آپ دیکھ رہے ہیں، میں تو اس شخص کو جانتی تک نہیں، یہ یہاں کیسے آیا مجھے نہیں معلوم۔ وہ بری طرح سسک رہی تھی کہ اچانک اس اجنبی لڑکے نے ایک بے باک کہکا لگایا اور پریشا کی طرف دیکھ کر بولا، پاگل ہو گئی ہو کیا پریشا؟ آپ یہ کیسی باتیں کر رہی ہو کہ تم مجھے نہیں جانتی؟
تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ تم نے خود ہی تو مجھے میسج کر کے بلایا تھا کہ تمہارا شوہر نماز پڑھنے گیا ہے اور یہ بہترین موقع ہے، اب رنگے ہاتھوں پکڑی گئی ہو تو مجھ سے ہی مکر رہی ہو۔ اس لڑکے نے ان الفاظ نے جلدی پر تیل کا کام کیا اور آسان کا رہا سہا ضبط بھی جواب دے گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنی آنکھوں پر یقین کرے یا اس معصوم لڑکی کی باتوں پر جو اس وقت اس کے سامنے مجرم بنی کھڑی تھی۔ آذان ابھی اس ہولناک صدمے کی گرفت میں ساکت کھڑا تھا کہ وہ اجنبی لڑکا موقع پا کر وہاں سے فرار ہو گیا، جیسے اسے زمین نکل گئی ہو۔ پریشے کے پاؤں تلے سے گویا زمین نکل چکی تھی۔ وہ تڑپ کر آذان کے قدموں میں بیٹھ گئی اور اس کی شیروانی کا پلہ تھام کر زاروں قطار رونے لگی۔ آذان، خدا کے لیے میری بات مان لے، میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے اس شخص کو زندگی میں پہلی بار دیکھا ہے، وہ جھوٹ بول رہا تھا، وہ کیسے میرے کردار پر اتنا بڑا داغ لگا کر چلا گیا؟ اس کا پورا وجود لرز رہا تھا اور اس کے لہجے کی سسکیاں کمرے کی دیواروں سے ٹکرا رہی تھیں۔ اتنے میں مریم، جو شاید اسی لمحے کی منتظر تھی، جلدی سے آگے بڑھی اور زہر اگلتے ہوئے بولی، آذان، میں تو پہلے ہی کہتی تھی کہ یہ لڑکی بد کردار ہے، دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے، یہ تمہیں اپنے پاس اسی لیے نہیں آنے دیتی تھی کیونکہ یہ پاکیزہ ہی نہیں تھی، تمہیں تو اس کی پاکیزگی کا ثبوت چاہیے تھا نا، لو دیکھ لو ثبوت۔ آذان، جو اب تک خاموش تھا، اس کا ضبط جواب دے گیا۔ اس نے تپتی ہوئی نگاہ مریم کو دیکھا اور دھاڑ کر بولا، مریم، تمہیں ہمارے درمیان بولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ اس کے لہجے کی گھن گرج ایسی تھی کہ سب کے قدم تھم گئے۔ آذان نے ایک جھٹکے سے سب کو کمرے سے باہر نکالا اور دروازہ اتنی زور سے بند کیا کہ اس کی آواز پورے گھر میں گونج اٹھی۔ اب کمرے میں صرف آذان اور پریشے تھے۔ آذان کی آنکھیں غصے سے لال سرخ ہو رہی تھیں اور اس کے ماتھے کی رگیں تن گئی تھیں۔ وہ کسی بپھرے ہوئے شیر کی طرح پریشے کے سامنے کھڑا تھا۔ پریشے، جو زمین پر ڈھیر تھی، اچانک آذان کے اس خوفناک روپ کو دیکھ کر ڈر کے مارے مزید سمٹ گئی۔ اسے لگ رہا تھا کہ آذان کا آج یہ غصہ اسے جلا کر راکھ کر دے گا، مگر اس کی سسکیاں ابھی بھی خاموش نہیں ہوئی تھیں۔ پریشے زاروں قطار روتی ہوئی آذان کے گھٹنوں سے لپٹ گئی اور ہچکیوں کے درمیان ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولنے لگی، ہاں، میں مانتی ہوں کہ کل رات میں نے آپ سے جھوٹ بولا تھا، میرے کوئی مخصوص ایام نہیں چل رہے تھے، میں تو بس آپ کی غربت کی شدت سے ڈر گئی تھی، میں گھبرا گئی تھی، اس لیے وہ جھوٹ بولا، مگر خدا کے لیے میرا یقین کریں آذان، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، میں نے کبھی کسی غیر مرد کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ وہ اس کے پاؤں میں بیٹھی تڑپ رہی تھی اور اس کے ہاتھ پکڑ کر گر گراتے ہوئے کہہ رہی تھی، آذان، آپ تو وہ شوہر ہیں جو اپنی بیوی سے پاکیزگی کا ثبوت بھی نہیں مانگتے، آپ دوسروں کی باتوں میں آ کر مجھ سے منہ مت موڑیں، میں نے خود کو ہمیشہ اپنے محرم کی امانت سمجھ کر بچا کر رکھا ہے، میری زندگی میں آنے والے آپ پہلے اور صرف آخری مرد ہیں، میں اس 1 مہینے میں آپ کی اس قدر دیوانی ہو گئی ہوں کہ آپ سے دور جانے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ پریشے کا پورا وجود دکھ سے ٹوٹ رہا تھا اور وہ اپنی پاکیزگی کی گواہی دے رہی تھی، مگر آذان کی طویل اور گہری خاموشی اسے زندہ درگور کر رہی تھی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے شوہر کی یہ بے رخی اسے مار ڈالے گی۔ وہ بار بار اس کے ہاتھوں کو چومتی اور اپنے آنسوں سے بھگوتی رہی کہ کاش آذان ایک بار بول پڑے اور کہہ دے کہ اسے اپنے پریشے پر بھروسہ ہے، مگر آذان ساکت و جامد اسے دیکھ رہا تھا جیسے اس کے اندر کوئی طوفان برپا ہو۔ آذان نے جب پریشے کو اس قدر بے بسی سے ٹوٹتے ہوئے دیکھا تو اس کے ضبط کا بندھن ریزہ ریزہ ہو گیا۔ اس نے ایک جھٹکے سے پریشے کو بازوؤں سے پکڑا اور بیڈ پر اپنے ساتھ بٹھاتے ہوئے اتنی شدت سے اسے اپنے سینے میں پھینچا کہ پریشے کو اپنی پسلیاں ٹوٹتی ہوئی محسوس ہونے لگیں، مگر اس گرفت میں ایک عجیب سا تحفظ اور مان تھا۔ پریشے کسی چھوٹے بچے کی طرح اس کے سینے سے لگ کر دھاڑے مار کر رونے لگی تو آذان نے اس کے بالوں کو مٹھی میں بھینچ کر گرجدار مگر محبت بھری آواز میں کہا، چپ، ایک دم خاموش پریشے، اگر تم نے اپنی صفائی میں مزید ایک لفظ بھی بولا تو یاد رکھنا مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ مجھے تم پر اور تمہارے کردار پر خود سے زیادہ یقین ہے، میں محبت کرتا ہوں تم سے اور میری محبت اتنی کمزور نہیں ہے کہ میں اپنے محرم سے پاکیزگی کے ثبوت مانگتا پھروں۔ اس نے پریشے کا بھیگا ہوا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرا اور غصے اور تپش سے سرخ ہوتی آنکھوں کے ساتھ اس کی آنکھوں میں جھانک کر بولا، بس ایک دم چپ ہو جاؤ اور ان آنسوؤں کو روک لو، میں جانتا ہوں میری پریشے کیسی ہے۔ پریشے نے اس کے سینے میں سر چھپائے لرزتی آواز میں معصومیت سے پوچھا، تو پھر آپ اتنا غصہ کیوں کر رہے ہیں؟ مجھے ڈر لگ رہا ہے آپ کے اس لہجے سے۔ آذان نے گہری سانس لی اور اس کی معصومیت پر تڑپ کر اسے ایک بار پھر کھینچ کر اپنے سینے کی پناہ میں لیا، جیسے وہ اسے دنیا کی ہر تہمت اور ہر نظر سے چھپا لینا چاہتا ہو۔ تمہیں ڈرانے کے لیے نہیں بلکہ تمہیں یہ بتانے کے لیے،
غصہ کر رہا ہو کہ اذان سکندر کی بیوی اتنی کمزور نہیں ہو سکتی کہ کسی کی گھٹیا وار پر اپنی صفائی پیش کرنے لگے۔ وہ اسے سہلاتا رہا یہاں تک کہ پریشے کی ہچکیاں تھمنے لگیں، مگر اس کے دل میں اب اس سازش کے پیچھے چھپے چہروں کو بے نقاب کرنے کا پختہ ارادہ جنم لے چکا تھا۔ اذان کا غصہ اس وقت ساتویں آسمان پر تھا، اس کی آنکھیں خون کی طرح سرخ ہو رہی تھیں۔ اس نے دراز سے اپنی پسٹل نکالی اور گولی لوڈ کرنے کی آواز پورے کمرے میں گونجی۔ پریشا نے گھبرا کر اسے روکنا چاہا، مگر وہ اسے وہیں بیٹھنے کا اشارہ کر کے طوفانی رفتار سے مریم کے کمرے کی طرف بڑھا۔ اسے اب کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں تھی، وہ جان چکا تھا کہ یہ گھٹیا کھیل صرف مریم ہی کھیل سکتی ہے۔ وہ دھڑا سے مریم کے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا اور سیدھی پسٹل مریم کی پیشانی پر تان دی۔ شور سن کر زینت بیگم، چچا اور گھر کے باقی افراد بھی بھاگتے ہوئے وہاں پہنچ گئے اور یہ منظر دیکھ کر سب کے ہوش اڑ گئے۔ اذان، یہ کیا پاگل پن ہے، چھوڑو اسے، زینت بیگم چلائیں، مگر اذان کی آواز ان سب پر بھاری تھی۔ خبردار کوئی آگے نہ آئے۔ اذان غصے سے دھاڑا، میں نے اس لڑکی کی ہر بدتمیزی، ہر بے وقوفی اور ہر گھٹیا بات کو اب تک صرف اس لیے برداشت کیا کہ یہ میری کزن ہے، لیکن آج اس نے حد پار کر دی۔ ایک غیر مرد کو میرے کمرے میں میری بیوی کے پاس بھیج کر اس نے پریشے کی عزت پر ہاتھ ڈالا ہے، اور یہ میں جیتے جی برداشت کبھی نہیں کروں گا۔ آج اس کا قصہ ہی ختم کر دوں گا۔ مریم، جو اب تک اپنی چال پر ناز کر رہی تھی، موت کو سامنے دیکھ کر بری طرح کانپنے لگی۔ اذان کا ٹریگر پر دباؤ دے کر اس کی چیخ نکل گئی، نہیں اذان، مجھے مت مارو، ہاں مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے ہی اس لڑکے کو پیسے دے کر بھیجا تھا تاکہ تم پریشے سے نفرت کرنے لگو۔ مریم نے روتے ہوئے سب کے سامنے اپنا گناہ اگل دیا۔ حاجرہ بیگم اور چچا صاحب شرمندگی سے زمین میں گر گئے۔ مریم نے ہچکیوں کے درمیان اپنی ماں کی طرف دیکھا اور بولی، ماما مجھے بچا لیں، میں مانتی ہوں میں نے غلط کیا، آپ جہاں کہیں گی میں شادی کر لوں گی، میں اذان کا پیچھا چھوڑ دوں گی، بس اسے کہیں کہ گولی نہ چلائے۔ اذان نے پسٹل پیچھے کی، مگر اس کا لہجہ اب بھی برف کی طرح ٹھنڈا اور سخت تھا۔ ایسے نہیں مریم، ابھی کہ ابھی میرے ساتھ چلو۔ وہ اسے گھسیٹتا ہوا پریشے کے پاس لے گیا اور اسے فرش پر دھکا دے کر بولا، اس کے قدموں میں گر کر معافی مانگو، اس پاکیزہ لڑکی سے معافی مانگو جس پر تم نے کیچڑ اچھالا ہے۔ مریم، جو کل تک تکبر کا بت بنی ہوئی تھی، آج سب گھر والوں کے سامنے پریشے کے قدموں میں پڑی رو کر معافی مانگ رہی تھی، جبکہ اذان نے فخر سے پریشے کا ہاتھ تھام لیا۔ اذان بڑی محبت سے پریشے کو سہارا دے کر واپس کمرے میں لے آیا، جہاں اب مریم کی دی ہوئی تلخ یادوں کی جگہ صرف اذان کی وفاداری کی خوشبو رچی ہوئی تھی۔ اس نے پریشے کے ماتھے کو چوم کر نرمی سے کہا، میری جان، جو ہوا اسے ایک برا خواب سمجھ کر بھول جاؤ، آج عید ہے اور میں اپنی خوبصورت بیوی کو اداس نہیں دیکھ سکتا، جاؤ جلدی سے تیار ہو جاؤ، میں تمہیں کہیں باہر لے جانا چاہتا ہوں۔ پریشے نے مسکرا کر سر ہلایا، اور جب وہ تیار ہو کر آئینے کے سامنے آئی تو اس کا حسن عید کے چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ اذان نے اسے باہر گھمایا، اسے اس کی پسندیدہ چیزیں دلائیں اور ڈھیروں باتیں کیں، یہاں تک کہ پریشے کا دل مکمل طور پر پرسکون ہو گیا۔ رات ڈھلی تو وہ دونوں آپس اپنے کمرے میں پرسکون ماحول میں بیٹھے تھے۔ کمرے میں مدھم روشنی اور گلابوں کی مہک پھیلی ہوئی تھی۔ اذان نے قریب آ کر پریشے کا ہاتھ تھاما اور اسے بیڈ پر بٹھاتے ہوئے اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ پریشے، آج کے بعد کوئی مریم یا کوئی بھی تیسرا شخص ہمارے درمیان نہیں آ سکتا، تم میری زندگی کی پہلی اور آخری عورت ہو۔ اس نے اس کی کلائی پر اپنی گرفت مضبوط کرتے ہوئے وعدہ کیا۔ پریشے نے شرم سے اپنی پلکیں جھکا لی اور اس کے مضبوط کندھے پر سر رکھ دیا۔ آج اسے اذان کی قربت سے کوئی ڈر محسوس نہیں ہو رہا تھا، بلکہ اس کے حصار میں وہ خود کو دنیا کی سب سے محفوظ عورت میں سمجھ رہی تھی۔ اذان نے بڑی ہی نزاکت سے اس کے چہرے سے زلفیں ہٹائیں اور اس کی آنکھوں میں چھپی رضامندی دے کر اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ اس رات وہ تمام دوریاں مٹ گئیں اور محبت اپنے معراج پر پہنچ گئی۔ اذان نے بڑی شدت اور نرمی سے اپنا وہ حق وصول کیا جس کا اس نے چاند رات کو وعدہ کیا تھا، اور پریشے اس کے لمس کی تپش میں پگھلتی چلی گئی۔ وہ رات ان کے بندھن کو ہمیشہ کے لیے امر کر گئی، جہاں شک کی کوئی گنجائش نہیں تھی، صرف ایک دوسرے میں ضم ہو جانے کا احساس تھا۔ صبح کا سورج ان کی روز خوشیوں کی نئی نوید لے کر طلوع ہوا، جہاں اب مریم کا سایہ تھا نہ کوئی خوف، بس اذان اور پریشے کی ایک مکمل اور خوبصورت زندگی کا آغاز تھا۔